یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے جو کارکنان کو آیا ہے جن کا یہ نعرہ ہے ہمارے ساتھ نظریاتی حامی ہیں، ہم نے ان کو پیشکش کی ہے کہ وہ آئیں اور تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، وہ جہاں سے چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ اپنی جماعتی تشخص سے اپنے نشان پر الیکشن لڑیں۔ ہاں وہ ہمارے مقامی ساتھیوں سے بات کریں، اوپر وہ لڑیں نیچے ہم لوگ ہوں، یا نیچے ہم وہ لوگ ہوں اوپر ہم لڑیں، تاکہ اس طرح کوئی درمیانی راستہ نکال کر دونوں مابین کوئی بہتر طریقہ نکالا جا سکے۔ دیکھیں ہمارا تمام سنیوں کے ساتھ اتحاد ہے، وہ تحریک سنی تحریک ہو، وہ جمعیت علماء پاکستان ہو، جمعیت علماء پاکستان نورانی ہو، نیازی ہو، وہ تمام جتنی بھی سنی سیاسی اور مذہبی جماعت تمام کے ساتھ اتحاد ہے۔ اب جو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے اس سے ہمارا اتحاد ہے، جو نہیں چل رہے پھر اس کا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ چلائیں گے، امید تو ہے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک تو ساری چیزیں سامنے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور آپ تمام اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ مجھے علیحدہ بعد میں بتائیے گا ضرور۔ تحریک لبیک نے 2018 کا الیکشن لڑا، وہ تو شفاف انتخابات نہیں تھے، اس میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا گیا اور ہماری سیٹس چھینی گئیں۔ آپ کے سامنے ہے بالکل قریب میں کراچی میں بہت بڑے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ لیکن ابھی جب ہم انتخابات میں جا رہے ہیں تو ہمیں وقت سے پہلے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن اس کا بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ اس دفعہ ہم مکمل انتظام کے ساتھ الیکشن میں آ رہے ہیں۔ کوئی ری لاؤنچ ہو رہا ہے، کوئی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بن رہا ہے، کوئی جناب راتوں رات وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ بن رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جن کو لندن سے باہر لایا گیا ہے، عدلیہ کے نظام پر آپ نے سوال کیا، جن کے لیے عدلیہ جناب ایئرپورٹ پر لائی گئی ہے پوری، انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف ان کا نام ہے۔ پھر جناب جو دوسرے ہیں جن کو اپنی خود ساختہ ہوا کے اندر مزید بھرا جا رہا ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ یہ وقت تو ان کو کوئی ایسی آفر نہیں ہے، کسی آفر کا انتظار ہمیں ایسی آفرز ہوں بھی تو ہم تو قوم کے سہارے پر کھڑے ہیں، آفرز کے سہارے پر نہیں۔